ضروری نہیں کہ کسی کی بد دعا تم کو لگے، کبھی کبھی کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ بھوک اور ذلت میں اگر ایک چیز کا انتخاب کرنے کا موقع ملے تو ہر شخص ذلت ہی کو چنے گا۔ بھوک زندگی کو سالوں اور مہینوں سے نکلوا کے پودوں پہ لے آتی ہے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے زیادہ بہار۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کا نزول کا سب سے بڑا مقصد مردوں کی بخشش ہی ہے، تاہم اس سے صرف مردوں کی بخشش ہونی ہے اور کچھ نہیں۔ ہمیں اسے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ گلاب کے پودے میں پھول کم اور کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اسے کانٹے کا پودا نہیں بلکہ گلاب کا پودا کہتے ہیں، کیونکہ گلاب کا پھول اپنی خوبصورتی، رنگ اور خوشبو کی وجہ سے ہی کانٹوں سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی۔ اپنی خوبیوں کو پہلے سے زیادہ پختہ کیجیے اور خوبصورت بنائیں، تاکہ لوگوں کو آپ کی خوبیوں سے اتنا فائدہ ہو کہ وہ آپ کی خامیوں کو اگنور کر دیں۔ پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹکڑے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، بھگا نہیں دیتا، پچھلی توبہ نہیں یاد کرواتا، بھگا نہیں دیتا۔ وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامتوں کو دیکھتا ہے، بندگی کو بھاپ لیتا ہے، دل میں سکون اتار دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے اور پھر بھی اسے چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت فنا ہو جانی ہے۔